تشریف لائے. آپ کو پھر آج تکلیف دی ہے کہ کل سے لے کے آج تک جو ہوا ہے اور جو ہو رہا ہے اس کا تھوڑا سا آپ کے ساتھ احاطہ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ ملک کس ڈگر کے اوپر آگے چل رہا ہے یا ملک کو کس ڈگر کے اوپر آگے کی طرف پش کیا جا رہا ہے. جہاں تک پری پول فیس کا تعلق ہے میرا خیال ہے کہ ہم پہلے بات کر چکے ہوئے ہیں. جب سے پی ٹی آئی کی حکومت کو گرایا گیا تھا, نکالا گیا تھا, اس سے لے کے الیکشن ڈے تک ہماری جو پولیٹیکل سپیس تھی وہ لگاتار کم ہوتی گئی, یہاں تک کہ ہم نہ اپنا کوئی جلسہ کر سکے, نہ اپنی کوئی ہم ریلی کر سکے, نہ کوئی ورکرز کنونشن کر سکے. گھر کے اندر بھی, حتیٰ کہ گھروں کے اندر بھی جو ہماری کچھ محفلیں ہوئی ہیں وہاں بھی پولیس نے ہمیں ٹارگٹ کیا, لوگوں کو گرفتار کیا, ٹارچر کیا, ان کو پولیٹیکل ان کی کنورشنز جو تھی وہ انجینئر کی. تو اس کے باوجود میں اپنے عوام کو اور پی ٹی آئی کے فالوورز کو اور ورکرز کو کمپلیمنٹ کرنا چاہوں گا جنہوں نے کہ اس تمام ظلم و جبر کو بڑی کھندہ پیشانی سے اس کا مقابلہ کیا اور اس کے بعد کل الیکشن ڈے کے اوپر چوک در چوک باہر نکلے. میرا خیال ہے کہ ابھی تک تو پرسنٹیج ووٹر ٹرن آؤٹ تو نہیں آئی, لیکن ایک اندازے کے مطابق دس از گوئنگ ٹو بی دی ہائیسٹ ایور. تو یہ ہمارے جو ووٹر بیس ہے, ہماری جو سپورٹرز ہیں, ان کی ریزیلینس کو, ان کے پیشن کو, ان کے کریج کو ریفلیکٹ کرتا ہے. سو ہیڈس آف ٹو دیم, میں ان کو کمپلیمنٹ کرنا چاہوں گا. اب یہ دوسرے فیز کی طرف آتے ہیں کہ یہ تو سارا گزر گیا, لیکن کل جب الیکشن ڈے کے بعد الیکشن ریزلٹس آنے شروع ہوئے 5 بجے کے بعد, تو ایک ڈرفٹ تھی الیکشنز کی جو کہ سامنے بالکل کلیئرلی نظر آ رہی تھی کہ میجورٹی آف سیٹس کے اوپر وہ پروونشل ہوں یا وہ نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہوں, وہاں پی ٹی آئی جو تھا وہ لیڈ میں تھی یا ویری کلوز سیکنڈ تھی. یہ جو کام تھا یہ جاری رہا 3-4 گھنٹے تک تو جاری رہا, لیکن اس کے بعد نوٹس کیا گیا کہ الیکشن کے ریزلٹس کی جو ڈیکلریشن ہے اس کو آہستہ سلو ڈاؤن کیا گیا اور کچھ دیر کے بعد 12 بجے 10-11 بجے کے قریب وہ الیکشن ریزلٹس بالکل آنا بند ہو گئے اور آج صبح تک یہی سما رہا. اور جو کل شام کے ریزلٹس تھے وہ آج صبح بھی وہیں سے شروع کیا گیا اور بہت سلو سپیڈ کے اوپر الیکشن ریزلٹس جو آنے شروع ہوئے, لیکن جو کل جیت رہے تھے وہ آج صبح ہار گئے اور جو کل ہار رہے تھے وہ آج صبح ان کو جتوا دیا گیا. اور یہ کافی 1 نہیں 2 نہیں بلکہ بہت ساری کنسٹیٹوئنسی میں یہ عمل جو ہے وہ دیکھنے کو ملا. تو لازمی بات ہے کہ پردے کے پیچھے کچھ انجینئرنگ ہو رہی تھی. اس میں خاص کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رول کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. یہ پاسٹ میں بھی آپ کو پتہ ہے, پچھلے الیکشنز میں بھی ان کا رول جو ہے, یہ جو بھی وہ اپنا سسٹم لاتے ہیں وہ شام کے کسی نہ کسی پہر وہ کلیپس کر جاتا ہے اور وہاں سے پھر وہ انجینئرنگ کا الیکشن انجینئرنگ کا پروسیس شروع ہوتا ہے اور اس وقت یہ دوبارہ شروع ہوتا ہے جبکہ وہ انجینئرنگ کا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے اور ان لوگوں کو جن کو جتوانا ہوتا ہے وہ جیت چکے ہوتے ہیں. سو اس کے اوپر بھی ٹیک اے ویری اسٹرانگ ایکسیپشن ہے. اور اس کے باوجود میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کے پی میں خیبر پختونخوا میں ہم لوگوں نے ورچوئل لینڈ سلائڈ حاصل کی ہے. وہاں سے 40 میں سے میرا خیال 38 نیشنل اسمبلی کی سیٹس جو ہے وہ ہم نے جیتی ہیں. پروونشل اسمبلی میں ہماری 2/3 سے بہت زیادہ میجورٹی ہے. پنجاب میں ابھی تک ہم لیڈ پہ ہیں دوسری پارٹی کے ساتھ جس کو کہ انجینئر کر کے اوپر لایا گیا ہے. نیشنل اسمبلی کی سیٹس جہاں ہیں وہاں بھی ہم لوگ لیڈ پہ ہیں اور ہمیں کلیتاً یقین ہے کہ اگر الیکشنز کے ریزلٹس جو ہیں وہ ڈکلیئر کیے جاتے ہیں اور اس میں منیمل لیول آف آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی کا اظہار کیا جاتا ہے تو ہم کم از کم 3 حکومتیں جو ہے وہ بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے, سینٹر کی حکومت, کے پی کی حکومت اور پنجاب کی حکومت. لیکن اس وقت جو کوشش ہو رہی ہے میں اس کو بھی الفاظ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ حتی الوسع لوگ ٹرائی کر رہے ہیں کہ جی ہمیں کم از کم ان میں سے 2 سے, کے پی میں تو وہ کچھ کر نہیں سکتے لیکن پنجاب میں اور سینٹر میں ابھی تک وہ جو عمل ہے انجینئرنگ کا وہ جاری ہے اور ان کی کوشش یہ ہے کہ جی ہمیں ان حکومتوں میں کسی قسم کا حصہ نہ ڈالنے دیا جائے. سو پوسٹ الیکشن جو فیز ہے اس میں میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس آپشنز ہیں, فال بیک آپشنز ہیں, ہمارے پاس ٹرائبیونلز میں جانے کا آپشن ہے, ہمارے پاس کورٹس آف لاء میں جانے کا آپشن ہے. ہم ان تمام آپشنز کو ایکسرسائز کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس سپیریئر کورٹس میں بھی جانے کا آپشن موجود ہے, وہ بھی ہم ایکسرسائز کریں گے.
اس وقت اس کے علاوہ آئین اور قانون کے کانٹیکسٹ میں ہمارے پاس جو بھی رائٹس ہیں جو کہ آئین اور قانون ہمیں دیتا ہے ہم ان کو بھی ایکسرسائز کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں اور ہماری ڈٹرمنیشن بھی یہی ہے کہ ہم ان کو کریں گے. سو یہ ٹیمپرنگ جو ہے اس کو ہم لائٹلی نہیں لے رہے اور اس ٹیمپرنگ کو ہم وی ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ اٹ جسٹ لائنگ ڈاؤن. سو وی گوئنگ ٹو فائٹ اٹ ٹو دی اینڈ. جتنے بھی ہمارے پاس رائٹس ہیں جو بھی ہمارے قوانین کے مطابق ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. الیکشن ہم جیت چکے ہوئے ہیں. اب یہ ٹیمپر جتنا مرضی کر کے ہم سے وہ لینا چاہیں لیکن الیکشن مورل وکٹری جو ہے وہ ہماری ہم نے اپنی اسٹیبلش کر دی ہے. اور جن نامساعد حالات میں پی ٹی آئی نے الیکشن میں حصہ لیا, جن نامساعد حالات میں ہم نے 2 سال گزارے اور جن نامساعد حالات میں ہم آج کا دن بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ رزلٹس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں سب سے زیادہ جو کمپلیمنٹ جاتا ہے وہ ہمارے عوام کو جاتا ہے, ہمارے فالوورس کو جاتا ہے, ہماری پارٹی کو جاتا ہے, اینڈ ابو ایوری بڈی ایلس ایوری تھنگ ایلس وہ عمران خان صاحب کی ذات کو جانتا ہے جو کہ جیل کے اندر آج اتنی پاور ایکسرسائز کرتے ہیں جو کہ شاید پاکستان کی پولیٹیکل تاریخ میں کسی اور لیڈر نے ایکسرسائز نہ کی, اور وہ کسی قسم کی ڈیل کرنے کے بغیر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ اس وقت تک جب تک کہ جمہوریت کی اسینڈنسی اسٹیبلش نہیں ہوتی, جمہوریت کی اسینڈنسی قبول نہیں ہوتی, ان کا کوئی ارادہ نہیں کہ وہ کسی طریقے سے کسی قسم کی ڈیل جو ہے وہ پاور سیکٹری ان کے ساتھ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں اب وقت آ گیا ہے کہ جمہوریت کو پنپنے دیا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی ووٹس لے کے آئے اس کو حکومت کرنے کا حق ہے اور وہ حق دیا جائے, اس میں کسی قسم کی انٹرفیرنس نہ کی جائے. اور اس انٹرفیرنس کو روکنے کے لیے ہمارے پاس جو آئین اور قانون نے ہمیں پاورز دی ہیں وہ ہم مکمل طور کے اوپر کلیتاً وہ ہم ایکسرسائز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور وہ ہم ارادہ رکھیں وہ ہم کریں گے. بہت مہربانی آپ کی. اگر سوال ہو تو ایک تو یہ بتا دیں کہ بہت کم دیکھا گیا ہے کہ اگر بلہ نہ ہو تو کوئی ایک سکور نہیں بنا سکتا. آپ 3 سینچریاں بنا رہے ہیں بغیر بلے کے, مرکز میں بھی, کے پی میں بھی اور پنجاب کے اندر. اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دوسرا, کتنا فرق آپ سمجھتے ہیں 9 مئی میں اور 9 فروری میں؟ 9 مئی میں شیشے توڑ کر گرفتار کیا گیا بانی چیئرمین کو, اور آج آپ کا جو مینڈیٹ تھا اس کو توڑا جا رہا ہے, اس کو بریک کیا جا رہا ہے. کیا فرق سمجھتے ہیں آپ 9 مئی میں اور 9 فروری میں؟ 9 مئی کے بارے میں ہمارا جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑا پرانا ہے لیکن وہ میٹ نہیں کیا گیا کہ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی جائے, جوڈیشل انویسٹیگیشن کی جائے تاکہ جو ایکچوئل کلپرنٹس ہیں ان کی نشاندہی کی جا سکے اور پھر قانون کے مطابق ان کو سزا دی جا سکے. اور 9 فیبروری کو جو ہوا ہے 8 فیبروری سے شروع ہو کے 9 فیبروری تک, میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ جو پس پردہ جو قوتیں آپریٹ کر رہی ہیں وہ کون ہیں اور انہوں نے کیوں الیکشن کے ریزلٹس کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کی. آپ اس الیکشن کو اور اس کی جو آؤٹ کم ابھی تک ہوئی ہے اسے رد کر رہے ہیں اور کئی اور بھی شرائط ملتے ہیں, کیمپنگ کا ذکر کر رہے ہیں. کیا اس کے نتیجے میں جو سیاسی نظام آئے گا, پارلیمانی نظام آئے گا, آپ اس کا حصہ بنیں گے یا آپ کوئی اور بھی طریقہ دیکھیں گے, مثلاً عوامی ناز کے پاس سڑکوں پہ جا کے اور اپنا کیس لیں گے؟ دیکھیے, اس کو اس کا حصہ بننا یا نہ بننا جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا کہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ اس قسم کا نظام جو بنے گا وہ کتنا سسٹینیبل ہو سکے گا. پاکستان کے حالات میں جو اس وقت ہیں, اکنامک سچویشن جو ہے, جو اسٹریٹجک سچویشن ہے, جو کانسٹنٹلی ڈیٹیریٹ کر رہی ہے, اس میں ہمیں چاہیے تھا کہ ایک ایسی حکومت آتی جس کے پاس ایک جینون پبلک مینڈیٹ ہوگا. لیکن حکومت کو, بننے والی حکومت کو اس جینون پبلک مینڈیٹ جو ہے اس کا وہ چرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سو کنسیکوینٹلی وی فیل کہ اس طرح سے جو بھی حکومت بنے گی حکومت بنے گی وہ کمزور حکومت بنے گی اور آج کل کے تقاضے جو ہیں, جو ضروریات ہیں, اس میں وہ ملک میں ڈیلیور نہیں کر سکے گی. تو ہماری خواہش یہ ہے اور ہماری کوشش بھی یہ ہے کہ جس پارٹی کو ووٹ ملا ہے, پبلک مینڈیٹ ملا ہے, اس کو وہ رائٹ ہے اس کا اور اس کو وہ حکومت بنانے کی اجازت دی جائے. ابھی بیرسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم کسی بھی پارٹی کو, بڑی پارٹیوں کے نشان دیں گے, نام لے کے انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو جوائن نہیں کریں گے. اب میرا آپ سے بنیادی سوال یہ ہے کہ سادہ اکثریت وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے آپ کو بھی معلوم ہے, قوم کو بھی معلوم ہے, ضرورت ہوتی ہے.
آپ اس وقت میجارٹی میں ہیں، برتری اس وقت لیڈ آپ کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں. قومی اسمبلی میں آپ کو وزیر اعظم کے آزاد امیدوار بھی وزیر اعظم کا انتخاب لڑ سکتا ہے. اس میں آئین میں اور قانون میں کوئی قدغن نہیں ہے. صرف یہ بتا دیں کہ جب سادہ اکثریت آپ کو نہیں ملے گی، مخصوص نشستیں آپ کو نہیں ملیں، آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ کیونکہ سادہ اکثریت تو آپ کو ملنی نہیں ہے کسی بڑی جماعت کے بغیر. آپشن کیا ہے سر؟ یہ قوم جاننا چاہ رہی ہے. آپ کا یہ کہنا کہ ہمیں ریزرو سیٹس نہیں ملیں گی، وہ میں اس کے ساتھ اگری نہیں کرتا جی. ہمارے پاس فال بیک پوزیشن ہے اور ہم ان سیٹس کے اوپر اپنا رائٹ ہے اس کو ایکسرسائز کریں گے، وہ ہمیں ملے گی. دیٹ از نمبر 1. نمبر 2، میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے ابھی بھی ان اسپائٹ آف ٹیمپرنگ اینڈ آل دیٹ جو ڈرفٹ ہے ریزلٹس کی، اس میں ہمیں سادہ سے زیادہ اکثریت مل جائے گی. اچھا رؤوف حسین صاحب، سوال یہ ہے کہ اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں رات تک تحریک انصاف کی پوزیشن بڑی واضح تھی، لیکن صبح رزلٹ کچھ اور آئے. تو ایک تو اس حوالے سے کیا آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، اور دوسرا یہ کہ تحریک انصاف جیتنے کے بعد آزاد امیدوار جو آپ کے ساتھ جو پارٹیاں ہیں، کس پارٹی کو لے کے آگے بڑھیں گے؟ کیونکہ آپ لوگوں نے کہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو ہمارے تمام جو امیدوار ہیں وہ جوائن کریں گے. دیکھیے، رات کو میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی عرض کیا ہے کہ جی بہت سارے رزلٹس بدلے گئے ہیں. جو جیت رہے تھے وہ ہار گئے ہیں، اور جو ہار رہے تھے وہ جیت گئے ہیں. تو یہ جو اسلام آباد کے جو رزلٹس ہیں، بالکل ان کی ایک مثال آپ نے خود بیان کر دی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جی میں اس وقت پارٹی کا نام ڈسکلوز کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن ہمارے پاس پارٹیز موجود ہیں. وہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہم ہماری وکلا کی ٹیم جو ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے کہ ہم اپنا جو رائٹ ہے اس کو لینے کی کوشش کریں گے کہ کم از کم ہم جو ریزرو سیٹس ہے اس کے اوپر ہم رائٹ ایکسرسائز کر سکیں. تو وہ نہیں ہوتا تو جو پولیٹیکل پارٹی یا پارٹیز ہمارے پاس موجود ہیں پھر ان کے ساتھ ہم ایسوسیٹ کریں گے، اور اس طرح ہم اپنا جو پی ٹی آئی کے ساتھ جبر ظلم اور زیادتی ہوتی رہی، اگر آپ کی مرکز اور صوبوں میں حکومت بنتی ہے تو کیا جنہوں نے آپ پہ ظلم کیا ان کا حساب ہوگا، احتساب ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیے، بدلہ لینا جو ہے وہ ہماری پارٹی کا بالکل منشور میں نہیں ہے. آپ پڑھ لیجئے اس کو. ہم نے اس میں ایک چیپٹر ڈالا ہے، وہ ہیلنگ دا نیشن بیسیکلی، اور ایک بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے وہ. ہماری جو انٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ جی پچھلے 76 سالوں میں واٹ ایور ریزنس جو بھی ہے ہوتا رہا ہے، تماشا ہوتا رہا ہے، یہ ملک میں اتنے زخم لگ چکے ہوئے ہیں، وہ ناسور بن چکے ہیں. اب ان کو ہیل کرنا ہے، اپنے مرم کرنا. ہم اگر ہمیں اگر موقع ملتا ہے الیکشنز کے بعد حکومتیں بنانے کا، تو ہماری پرنسپل جو آبجیکٹو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس ملک کو اپنے ہیل کرنا ہے. اس کے لیے طریقے جو میکنزم جو ہے وہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اسٹیبلش کریں گے جب ہمیں یہ رسپانسبلٹی. رؤوف صاحب یہ بتائیے گا کہ صبح کسان ڈار صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ جو آزاد امیدوار ہیں ان کو ہمارے ساتھ رابطے میں فون کر رہے ہیں. ماضی میں جس طرح ہم نے دیکھا کہ جس طرح خریدے گئے لوگوں کو خریدا گیا ہے اس طرح الیکشن کے دوران، اب ان کے پاس آپشن تو ہے کہ وہ کسی پارٹی کو جوائن کر لیں، لیکن وہ آپ کے امیدوار ہیں، تو اس کو کیسے روکیں گے؟ آپ نے حکمت عملی بنائی ہے؟ دیکھیے، منڈیاں تو اس ملک میں لگتی رہی ہیں، اب بھی لگیں گی. میرا نہیں خیال کہ اس کے بارے میں ہمارے دماغ میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہے. زرداری صاحب بڑے ماہر ہیں اس کے، اور شریف جی کو پیچھے نہیں ہے اتنے زیادہ. ہماری حکومت کو گرانے میں بھی منڈیاں لگانے کا بہت بڑا عمل دخل تھا. آپ کو یاد ہوگا سندھ ہاؤس میں لگے تھے اور ہمارے 27-28 بندے خریدے گئے تھے. لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ پچھلے 2 سالوں میں ٹرانسفارم اس طریقے سے ہوئی ہے کہ ہمارے پاس جو سو کالڈ الیکٹیبلس تھے وہ اب پارٹی کا حصہ نہیں ہے. اور اگر آپ نے دیکھا ہے جو لوگ ہماری سپورٹ کے ساتھ بنے ہیں وہ ینگر جنریشن، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خان صاحب کی ویژن اور خان صاحب کی آئیڈیلس کی وجہ سے پارٹی کے ساتھ ہیں اور آئیڈیالوجیکل ورکر. سو جہاں ایک طرف یہ بات ماننی پڑے گی کہ منڈیاں لگیں، وہاں دوسری طرف یہ بات ہے کہ ان لوگوں کا ضمیر خریدنا جو ہے وہ میرا خیال ہے بہت مشکل کام ہوگا. یہ بہت زیادہ ویڈڈ ہیں آپ یہ 100% کہہ رہے ہیں، 100%. آپ 100% آپ کے تمام آزاد ارکان آپ کے ساتھ ہیں. جی، ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. سر آپ کا رؤوف صاحب یہ بتائیے گا کہ اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ گزشتہ شب نواز شریف صاحب نے اسپیچ اس لیے نہیں کی کیونکہ وہ منتظر تھے کہ تمام تر حتمی نتائج آ جائے، کیونکہ میڈیا پہ چل رہا تھا کہ وہ مایوس ہو گئے ابتدائی نتائج دیکھ کر واپس روانہ ہو گئے. اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جو نتائج موصول ہوئے اس میں مسلم لیگ کو واضح اکثریت حاصل ہے، تو ان کو کیسے رسپونڈ کریں گے؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی 3 جگہوں پر حکومت قائم کرنے کی پوزیشن میں ہے، تو اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کی جانب سے وزیر اعظم کے امیدوار کون ہوگا؟ ایک تو سوال کے پہلے حصے کا جواب آپ کو یاد ہے. آئی لائک ٹو ٹیک یو بیک ٹو 2013. آپ کو یاد ہے کہ 2018
वो जो डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री थी वो किस वक्त 30 किस वक्त नवाज शरीफ साहब ने की थी, वक्त शाम का क्या वक्त था? 7:30 बजे नवाज शरीफ साहब ने अपनी डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री की स्पीच कर दी थी। तो अब ये इसहाक डार साहब का जो झूठ है वो तो मेरे ख्याल इससे यहाँ है कि जी वो उनको पता नहीं पता था, उनको चल रहा था कि वो हार रहे हैं। और आपको उसके अंदर की रुदात भी मेरे ख्याल पता लगी होगी कि वो वॉकआउट कर गए थे उस मीटिंग से जहाँ वो बैठे हुए थे और बहुत गुस्से से वो गए थे। ये झूठ के बुलंदे बनाते रहते हैं, गिरते रहते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। दूसरा आपका जो हिस्सा है सवाल का, प्रेमेच्योर है, अभी पता लगने दे पहले कि क्या होता है, उसके बाद इंशाल्लाह ताला बड़े अच्छे लोग आए। बहुत आप अच्छा सर, ये तो एक मिनट है इधर से बताइए कि इससे कबल भी इंतखाबात जब भी होते हैं, इंतखाबात जीतने वाली जमात जो आगे होती है वो हुकूमत की तश्कील के लिए मीटिंग्स स्टार्ट करती है, ये सब करती है। खैबर पख्तूनख्वा की हद तक आप आगे हैं, आगे की नज़र आ रही है। इसके लिए जो मीटिंग्स आ रही है पार्टी को, इसके लिए फैसला की हुकूमत की तश्कील या साथियों को इकट्ठा मीटिंग्स ऑलरेडी हो रही हैं शुरू हो चुकी, मतलब आपस में कंसल्टेशन जो प्रोसेस है वो शुरू। रऊफ साहब, उनका कहने का मतलब ये है कि जब हुकूमत साज, आप बेहतर समझते हैं, हुकूमत साजी के लिए पूरी तौर पर पार्लिमानी ग्रुप इकट्ठा होता है। आपकी कौमी असम्बली के पार्लिमानी ग्रुप कब इकट्ठा होगा? सूबाई असम्बलियों में ये वो और दूसरा सर इसको साथ ये भी ले लें, ये सवाल ज़रा ये दूसरा- इस तरीके से डिफ़िकल्ट है कि हमारे बहुत सारे लोग जो इलेक्ट हुए हैं वो या जेलों में हैं या अंडरग्राउंड हैं। सो इनके लिए फ़िज़िकली इकट्ठे होना इस वक्त पॉसिबल नहीं है। सो जो हमारे पास मैकेनिज़्म मौजूद हैं उसके ऊपर हमारी मीटिंग केपी में तो आपकी 2/3 मेजॉरिटी है, आप विनिंग स्पीच करने के पोजीशन में हैं। आज़ाद आपके पंजाब में भी आगे हैं, आज़ाद आपके मरकज़ में भी आगे हैं। आप लोग का विनिंग स्पीच करें। कल रात को अगर आपने देखा होगा तो मेरा ख्याल है कि उमर साहब ने यूब साहब की भी स्टेटमेंट आ गई थी और मेरी भी स्टेटमेंट आ गई थी। इसी लाइन के ऊपर हमने कहा था कि हम हुकूमतें बनाने की पोजीशन में हैं। सानिया मशरकी पाकिस्तान जो था उसका इस्टेब्लिशमेंट का किरदार जो है वाज़ेह हो गया था, मतलब लेकिन आज भी अगर जमहूर की राय का एहतराम नहीं किया जाता तो आप क्या समझेंगे, क्या सूरत बन? मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि ऐसा सानिया दोबारा नमूदार ना हो। रऊफ साहब, ये बताइए कि आपने नाम तो आप ही बता रहे हैं, डिस्कस नहीं कर रहे कि किस पार्टी से आपकी अलायंस हो सकता है, जो कि अफवाहें चल रही हैं, लेकिन ये क्या कुछ छोटी इलाकाई जमात होगी या जमातें होंगी या ये बड़ी जमात है? कौमी मंजरनामे में कोई बड़ी पार्टी बता सकती है? मैं इसके ऊपर भी कमेंट नहीं करूँगा। चले रऊफ साहब, चले नहीं, वो रऊफ साहब, देखिए हमने गलती की थी, एक दाम ले दिया था, उठाया गया था बेचारा। अच्छा, हमने किसी और को करेंगे, आप क्यों किसी और को फंसाना अच्छा, चाहते चले हैं? रऊफ साहब, ये तो बता दें कि आपके पास एक सुनहरी मौका आएगा सेनेट ऑफ पाकिस्तान की इंतखाबात में। आप इसके पहले आपने इंटर पार्टी अगर इलेक्शन करा लिए तो आपके उम्मीदवार नामजद हो जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से। किस तरफ जा रहे हैं इंटर पार्टी इलेक्शन के लिए? हम आइंदा 10 दिन में या 12 दिन में इंटर पार्टी इलेक्शन करवा थैंक यू। रऊफ साहब, अगर पीपल पार्टी से आप पे इत्तेहाद होता है